رضوان ہاتھ ہم اپنی کینڈیڈیٹ آپ کے ہاتھ میں جی خاموش صاحب کی بات سنیں ایک منٹ صاحب. جی اب خاموش ہے تاکہ لوگوں کو میسج بھیجا ہے. ٹھیک ہے علی خان ٹانگ جی شروع کریں ٹانگ دورے کا. ہمارے رہی تمام میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ. آج الحمدللہ ماشاءاللہ تحریک انصاف ایک بھرپور طریقے سے قوت بن کے انشاءاللہ یہاں پہ تحصیل یہاں پہ ٹانگ کا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ساتھ ہمارا ڈولا ہے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہمیں کاغذات جمع کر رہی ہے. اور میں لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہمارا تحریک انصاف کا گروپ مضبوط ہو گیا ہے کہ پچھلی دفعہ 41,000 ووٹ لینے والے 3 لوگ، ایک ہمارے جو امیدوار ہیں عمر رمضان شوری صاحب، ایک ہمارے جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے عرفان خان کنڈی صاحب، اور ایک جو ہمارے ابھی امیدوار ہیں ڈنڈولا میں ان کے بھائی نے، ان کے 3 لوگوں نے 41,000 ووٹ لیا تھا. اور الحمدللہ 41,000 ووٹ ابھی اکٹھا ہو چکا ہے. اور پچھلی دفعہ یہاں پہ جو حکومت بنی اور جو حکومت تو نہیں بنی بلکہ جو یہاں امیدوار جیتا ہے یہاں پہ ایم ایل اے اور ایم پی اے پہ، اس نے 28,000 ووٹ دیا تھا. تو ماشاءاللہ آج ہم 41,000 ووٹوں کے ساتھ اپنے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کرنے کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اس ووٹ بینک کو بڑھا کر انشاءاللہ ایک تاریخی فتح دیں گے. اور یہ فتح ٹانگ کی تقدیر بدلنے کی فتح ہوگی. ٹانگ محروم رہ گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی دفعہ بھی تحریک انصاف کی حکومت بنی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا حکومتی نمائندہ نہیں آیا، جس کی وجہ سے باقی ضلعوں کی طرح ٹانگ میں کام نہیں کر سکا. کہ پھر بھی تحریک انصاف نے باوجود اس کے کہ یہاں پہ ہمارا نمائندہ نہیں تھا، ماشاءاللہ تحریک انصاف نے جو کام ٹانگ میں ہوئے آج تک وہ سارے ہم نے ہی کیے، تحریک انصاف نے کیے. اس دفعہ پھر ایسا ہی ہوا. لیکن الحمدللہ اس وقت ہمارا 80 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ تحریک انصاف کا ہمارا شروع ہے، بیوٹیفیکیشن کا، روڈز کا. اس کے علاوہ تقریباً نیڈ بیس کے اوپر ہمارے 30 سے زیادہ ڈرنکنگ واٹر ٹیوب ویل کی اسکیمیں اپروو ہو چکی ہیں. انشاءاللہ ہم 2023 تک لوگوں کا پینے کا پانی کا مسئلہ اور ٹانگ سٹی کے پینے کا پانی کا مسئلہ اور اس کے علاوہ ٹانگ سٹی کا انفراسٹرکچر کا جو ہے مسئلہ حل کریں گے. باقی میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ ٹانگ کے حقوق کی جنگ ہے. تو مہربانی کر کے عمران خان کا ساتھ دیں. عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اور اگر ٹانگ کے لوگوں نے اپنی محرومی دور کرنی ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں 7 ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے تبدیلی آئی ہے. پچھلے 8 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہونے کی وجہ سے وہاں پہ نمائندہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وہی تبدیلی یہاں بھی لوگوں کو نظر آئے گی انشاءاللہ. میری یہ اپیل ہے کہ لوگ بھرپور طریقے سے ووٹ دیں، اپنے اندر سے اپنے لوگ چنیں، کیونکہ جو لوگ پہلے یہ چن رہے ہیں وہ لوگ آزمائے ہوئے بار بار آ چکے ہیں، لیکن ٹانگ انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنے ایسے امیدوار چنیں جو آپ میں سے ہوں، جو آپ کے اپروچ میں ہوں، جو آپ کو اویلیبل ہوں اور جو آپ کا درد رکھتے ہوں، تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. علی بھائی الیکشن وقت پہ ہوگا آپ کیا کہیں؟
ہماری طرف سے تو جو ہمارا پاس ہوا ہے، جو بھی جو اسمبلی نے پاس کیا تھا جو قانون، اس کے اوپر ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے، اس کے آگے جو بھی سپریم کورٹ لگ گئی ہے صبح یکم جو ہے عدالتی فیصلے، تو عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہوگا. لیکن بلدیاتی الیکشن کرانا عمران خان کا مقصد تھا، ہماری پارٹی کا مقصد تھا، ہم کرا رہے ہیں. اگر عدالتی فیصلوں کی وجہ سے کوئی تاخیر یا ٹائم یا کوئی قانون سازی کرنے کے لیے کوئی بات کی جائے گی تو ہماری حکومت کرے گی، لیکن بلدیاتی الیکشن تو ہم نے کرا نہیں ہے. اچھا علی بھائی، جس طرح سے آپ نے بتایا اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی یہاں پہ کام کر رہی ہے، تو کس شرائط کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے ملک رمضان شوری صاحب کو ٹکٹ دیا؟ پلس یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ کی اور محمود تنی صاحب کی کافی دوستی بھی ہے، تو کیا وہ اس سیاست پہ اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں جی، دوستی تو میری بہت لوگوں سے ہوگی، لیکن میں نے فرنٹ لائن پہ عمران خان کے لیے ہمیشہ ہر محاذ پہ کشمیر، گلگت بلتستان، ہر محاذ سے پاکستان کے ہر کونے میں جنگ لڑی ہے. ایک تعلق ہونا کی ساتھ ایک اور چیز ہے، لیکن سیاسی وابستگی اور ایک جو سیاسی جنون ہے، جو میری ایک پارٹی ہے، میرا لیڈر ہے عمران خان کا نمائندہ یوں سمجھ لیں کہ ہر جگہ پہ جب ہوتا ہے اس کے لیے میں ایسے ووٹ مانگتا ہوں جس طرح اپنی ذات کے لیے مانگتا ہوں. جہاں تک بات ہے عمر رمضان شوری صاحب کی، ہماری پہلے بھی ان سے بات چیت ہوئی تھی 2013 کے الیکشن میں بھی، اور 18 کے الیکشن میں ہماری کوشش تھی اور ہماری خواہش تھی کہ ہم سب مل کے کریں. لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وقت ہے یہ مقرر ہوتا ہے. آج وقت مقرر تھا، یہ اتحاد ہونا تھا، انہوں نے پارٹی میں آنا تھا، یہ آ گیا انشاءاللہ. علی بھائی ٹانگ کے جو پی ٹی آئی کے ذیلی عہدیداران ہیں ان میں اکثر چہرے نظر نہیں آ رہے، ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ سب کے سب چہرے بھی نظر آئیں گے، سب لوگ بھی نظر آئیں گے، ووٹر بھی نظر آئیں گے، اور آپ کو سپورٹر بھی نظر آئیں گے. انشاءاللہ تمام لوگ ایک پیج پہ ہوں گے اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم کیمپین چلائیں گے اپنے امیدوار کی انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ رزلٹ آئے گا اور انشاءاللہ طریقے سے آپ کامیاب ہوں گے. علی بھائی لاسٹ میں آپ یہ پوچھنا چاہیے کہ فوکس پرائمری پبلک اسکول جو ہے یہاں سے ختم کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، بیسیکلی نوٹیفکیشن جاری ہو گیا، ختم ہو یہ تھے کہ گیا تھا وہ اسٹیٹ کے حساب سے بنتا ہے، اور اسٹیٹ جو غریب بنی ہے ابھی، لیکن میں نے بات چیت کر لی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. وہ ختم کر دی، نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خبر بتاؤ جی با جی با Sheikh Saab. No.
Pure çok stası kontrol da. Arşan çok. Ben bunu. Lider hasta. Naren. Naren, değil mi öyle? मेहरबानी हाँ फैसला से मेरा अच्छा زوم ہے چلو خیر صدام ہو جاؤ کی بات کام ہے کی ہے من ہو سے تگیلا کے یا اللہ بچنا ہو بس ایسے بس موشن یہ سے والے گور زعفرانه لا لا در خميس ورس
صبر روکو یار 2 منٹ بس میں ہی ٹھیک ہوں تو پیچھے رہتی ہوں پیچھے کھڑ دے ٹھیک ہے صحیح ہے بتا کیا بس صحیح تھا نہ صحیح منا بس صحیح تھا اور صحیح تھا فاروق فاروق بھائی کوشچن مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا آپ نے کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو جمع کیے کہاں جمع کیے کہ آپ لوگ جو منشور ہیں کہ لوگوں کو جو ہے خدمت کرنا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ MNA اور MPA صاحب ہو کے آپ لوگ کی حکومت یہاں پہ ہے, آپ لوگوں نے ٹانگ کے عوام کے لیے ایسے کام کیے ہیں کہ لوگ آپ لوگ کو ووٹ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً کام جمعیت علماء اسلام کا ہے اور ہم کام کے امیدوار ہیں, اور میں خود یہاں سے ممبر نیشنل اسمبلی محمود احمد خان صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں. جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے جو ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے اور عوام کے جائز حقوق کے لیے تگودو کر رہی ہے, جدوجہد کر رہی ہے. آج اگر ہم میدان کے اندر کھڑے ہیں اور جو جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ مکمل اعتماد ہے جمعیت علماء اسلام پر, اور جمعیت علماء اسلام سیاسی محاذ پر جو کردار ادا کر رہی ہے ملک کے اندر, وہ ہر محاذ پر, چاہے وہ آئینی کے لیے جدوجہد ہو, چاہے وہ عوامی خدمت ہو. یقیناً آج اگر ہمیں ہمارے علاقے پسماندہ ہے تو اس پسماندگی کو اگر دور کیا ہے یا دور کرنے کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے وہ جمعیت علماء کر رہی ہے. یہاں پر ہم نے اربوں روپے کے منصوبے اس خطے کے لیے دیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیک منصوبہ اس کا 1 مہینے کے اندر افتتاح ہونے جا رہا ہے. یہاں اکنامک زون بن رہے ہیں. تو وہ تمام منصوبے جو جمعیت علماء اسلام نے شروع کیے تھے آج پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں, اور ہم اپنے مخالفین کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. آج اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو وہ اپنی حیثیت کو ایک چہرہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہ یہاں کے نمائندے ہیں, اور پھر ہمارے مخالفین کو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ پچھلے الیکشن میں کسی اور ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے, آج کسی اور پر, اور یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. تو سر آج آپ مرکز سے نکلے, مرکز سے آپ آ رہے تھے, آپ تو چونکہ فارچونر میں تھے تو آپ کو نہ گردوں کا پتہ چلا ہوگا نہ روڈ کے جگہوں کا پتہ چلا ہوگا. آپ اس راستے سے گزرے ہیں تو آپ نے کیا فیل کیا کہ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ یقیناً اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے صوبے پر حکمران جو گزشتہ 9 سال سے مسلط ہے, اس نے اس حلقے کے عوام کو انتقام کا نشانہ بنایا. یہاں پر جاری منصوبوں کے مقابلے میں رکاوٹیں حائل کی گئی, یہاں پر MPA کے جاری منصوبوں کو روکا گیا, اور مرکز کے سطح پر جو صوبوں کا حق بنتا ہے اور جو اس ضلع کا حق بنتا ہے اس کو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. آج اگر ان کے وزراء یہاں پر کاغذات جمع کروا رہے ہیں کینڈیڈیٹ کے ساتھ, اور ان کے لیے انتخابات میں چاہے وہ گلگت کے اندر ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ہو, پیش بھی وہاں پر انہوں نے کچھ منصوبوں کا افتتاح کیا, ناجائز طاقت کا استعمال کیا. لیکن آج گلگت کے اندر بھی دیکھ لیں اور کشمیر کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان منصوبوں کا افتتاح کر کے ان کو ادھورا چھوڑ دیا. آج ہمارے حلقے کے عوام اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نظریاتی بنیاد پر کھڑی ہے, اس ملک کے آئین کی جدوجہد, جمہوریت کی جدوجہد لڑ رہی ہے, تو انہوں نے اس بات کا بھی ادراک کیا ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن اس بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے اس سیاسی انتقام کا بدلہ بھی لیں گے, اور
इंशाअल्लाह जमीयत सर, उलमा टांग अपने में इंतजार आपने कामयाबी टांग बनाएगी। में आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा हुकूमत की है। आपने एमएमए के दौर में भी आप लोग ही रहे, अभी भी पिछले दौर में भी आपका एमएनए नहीं था लेकिन एमपीए था, आज आप एमएनए भी हैं, एमपीए भी हैं। आपने असेंबली में इस यहाँ के अवाम के जो मसले मसाइल हैं, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ पे हेल्थ का इशू है, यहाँ पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, इस हवाले से आज तक हमने ऐसी कोई खातिर ख्वाह बातें चीजें नहीं सुनी आपसे कि आपने इस हवाले से बात की हो। इस हवाले अभी से- आपने सड़क देखा होगा, रोड देखा होगा, रोड इस हवाले से आपने मुसलसल 3 साल के अंदर सीपैक मंसूबे को डिरेल होते हुए देखा कि कैसे उस सीपैक मंसूबे को तबाह बर्बाद किया गया। मुल्क के अंदर पावर सेक्टर में जो मंसूबे शुरू थे उनको किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुल्क के अंदर सेहत के निज़ाम को किस तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज लोग अपने मरीज़ों को पहले तो पेशावर ले जाते थे या किसी और ज़िले में ले जाते थे, आज पूरे पाकिस्तान में उनको सेहत के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश है, यकीन जानिए कि तालीम तबाह हो गई, सेहत तबाह हो गई, डॉक्टर एहतजाज पे है, उस्ताद एहतजाज पे है, जो तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनके वालिदैन एहतजाज पे है, जो मुल्क बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं। इन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। हुकूमत पॉलिसी देती है, मेंबरान असम्बली अपने हल्के के आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। हम वो आवाज़ असम्बली के अंदर भी बुलंद कर रहे हैं और मैदान के अंदर भी अगर इस जबरी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो वो जमीयत उलमा है। मुल्क के अंदर 3 साल से हम कराची से लेकर गिलगित तक मुजाहरे कर रहे हैं, इंतखाबात लड़ रहे हैं और आवाम के हुकूक की जद्दोजहद के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यकीनन मेरे हल्के के अवाम वो इंतकाम का निशाना बन रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम की इस नज़रियाती असास की बुनियाद पर, लेकिन जमीयत उलमा ये अहद कर चुकी है कि हम इस हुकूमत को जो नाजायज़ भी है, सेलेक्टेड भी है, इसने मुल्क की मईशत को तबाह किया, इसने मुल्क की जमहूरियत को तबाह किया, सियासत को तबाह किया, लेकिन हम इस नज़रियाती असास पर आज भी खड़े हैं कि ये मुल्क आइन के तहत चलेगा, ये मुल्क जमहूरियत के तहत चलेगा। हम किसी की इंतकामी कार्रवाइयों को कबूल नहीं करते, मुस्तरद करते हैं। और जिन मसाइल की निशानदेही आपने की, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर सेहत के हवाले से आप हॉस्पिटल देखते हैं, या यहाँ अगर आप सुई गैस देखते हैं, यहाँ अगर आप पानी के, आप नोशी के, आप पाशी के प्रोजेक्ट देते हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम को जितना अरसा भी मिला है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने डिलीवर किया है। और आज अवाम उस बात को देख रहे हैं जहाँ इस हुकूमत के अंदर रहते हुए हमारे हल्के के हुकूक तलब करने की बात है, तो ये सिर्फ मेरा हल्का मुतासर नहीं है। आप इमरान खान के अपने हल्के को देख लें कि तरागंग से लेकर मियाँवाली तक वो रोड नहीं बना सका, और अपने हल्के में उसके तालीम की सूरत हाल ये है कि पूरे स्कूल में 0 रिज़ल्ट मिलता है उसके सरकारी स्कूलों में। आज उनके लोग तिलमिला रहे हैं, और ये जमीयत उलमा है कि जिसने मियाँवाली के अंदर से मोटरवे गुजारा, जिसने उन हल्कों से कि जिसमें मेंबरान कौमी असम्बली वो तहरीक इंसाफ से थे, लेकिन जब ये हुकूमत बनी इसने पहले दिन ही सीपैक के प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के हवाले से डिपार्टमेंट को बुलाया कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो ये जो आज यहाँ पर कागजात जमा करा रहे थे, ये इस इलाके के तरक्की के हवाले से कातिल हैं, माशी कातिल हैं, सियासी लिहाज से कातिल हैं। इस मुल्क के अंदर इन्होंने जिस तरह आवाम को आज यहाँ पर IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, हुकूमत का काम है कि वो अपने पब्लिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे हर उस साजिश से जो बैरून से आती है और जो अंदरून से उठती है। लेकिन इस हुकूमत ने IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी इदारों उनको भी आपके हल्के से ख़त्म कर दिया गया है। थोड़ा सा अपनी PTI ने नहीं बनाए थे, वो MMA की गवर्नमेंट में बने थे, उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने ख़त्म किए हैं। यही सूरत हाल पूरे सूबे से आप उठाकर देख लें कि यहाँ कितने कॉलेजेस बंद हुए हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे सूबे में कितने कॉलेजेस बनाए। और फिर लेकिन इसी टांग के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनकी थी, हमारे मेंबरान को एक फंड नहीं दिया गया क्योंकि वो जमीयत उलमा के मेंबरान थे। आपके साथ करीब में
डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अपोजिशन को उन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया। आज भी कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा, बावजूद इसके कि सूबाई गवर्नमेंट ने खुद इसको एक पसमानदा ज़िला डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फंड आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें वो स्टे ले लेते हैं, लेकिन ये हथकंडे जानती है और नहीं चलेगी। अगर न हुए तो इस मरतबा हाथ मरोड़ कर हम इनको बताएंगे कि किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आप कतल और डाका डालते हैं। Democracy!